محمد تاج رسل اللہ کاتبۃ محمد صادق الاقوال والکالم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات باعث تخلیق کائنات دستگیر جہاں ہم موساد زمان حامی بے کساں سید سروران قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار 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 ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے آیت ختم نبوت کا معنی اور مفہوم۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں آخری سانس تک عقیدہ ختم نبوت پر قائم رہنے اور اس عقیدے کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ 26 مئی جو کل کا دن گزرا، اس دن میں کائنات کا خبیث ترین انسان کہ جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، وہ مرزا قادیانی، وہ واصل جہنم ہوا۔ سبحان اللہ۔ اس کے ماننے والے تو اس کی وفات کا دن منا رہے ہوں گے، لیکن ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس دن کو ختم نبوت کے لحاظ سے منائیں اور ختم نبوت کا سبق جو ہے اسے دہرائیں، تاکہ ہماری آنے والی نسل نو کو یہ چیز ان کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے آخری رسول اور آخری نبی بنایا ہے۔ قیامت تک آپ کی نبوت کا زمانہ ہے، آپ کے بعد صبح قیامت تک نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول آ سکتا ہے، کیونکہ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ عقیدہ ختم نبوت یہ پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اس کائنات کے اندر آپ کی تشریف آوری کے بعد اب قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا۔ رب ذوالجلال نے جن جن کو نبوت دینی تھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے تمام کو نبوت مل گئی۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد، اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد، اب کوئی بھی نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے اس کائنات میں نہیں آ سکتا۔ جو بھی آئے گا وہ امتی ہونے کی حیثیت سے آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیوں کے بھی خاتم ہیں، رسولوں کے بھی خاتم ہیں۔ اللہ نے آپ کو آخری رسول بھی بنایا ہے اور آخری نبی بھی بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کسی معنی میں کسی تشریعی، ذلی
کسی لحاظ سے بھی جو آج قادیانی مرزا قادیانی کے لیے نبوت کے لحاظ سے جو معنی کرتے ہیں، کسی لحاظ سے بھی نبی اور رسول کے آنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں، نرکی گل کے جوش حسن میں جا باقی چٹکتا پھر کہاں کوئی غنچہ باغ رسالت کا، کہ دیگر نبی آتے رہے تو باغ نبوت کسی نبی کے آنے سے مکمل نہیں ہوا، لیکن اس باغ نبوت میں جب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، اب وہ باغ اتنا کامل ہو چکا ہے کہ اس باغ میں کسی جگہ نہ کسی پھول کے کھلنے کی گنجائش باقی ہے، نہ کسی کلی کے کھلنے کی گنجائش باقی ہے۔ رب ذوالجلال نے قیامت تک کے لیے اس باغ نبوت کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند فرما دیا ہے، جس بنا پر عقیدہ ختم نبوت یہ اتنا اہم ہے کہ اگر عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہ ہو تو دین قائم نہیں رہ سکتا۔ اس لیے کہ اگر بندے کے ذہن کے اندر یہ احتمال ہو کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی معاذ اللہ آنے کی گنجائش باقی ہے، تو پھر تو ہر صدی میں، ہر دور میں یہ احتمال رہے گا کہ دین کے اندر کوئی کمی ہو سکتی ہے یا کوئی اضافہ ہو سکتا ہے۔ یعنی ہر دن کے اندر یہ احتمال باقی رہے گا کہ ہو سکتا ہے کوئی نیا نبی آئے تو دین کے اندر آ کے یہ کمی کر دے یا یہ اضافہ کر دے۔ تو جتنی بھی دین کے احکامات ہیں، فرائض ہیں، پھر ان کی حیثیت برقرار نہیں رہے گی۔ اس لیے پورے کے پورے دین کو قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندے کا عقیدہ ختم نبوت پر اس طرح ایمان ہو جس طرح وہ رسول رب ذوالجلال کی ذات کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اتنا ایمان اس کا اس بات پر بھی کامل ہو کہ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں اور یہ عقیدہ ختم نبوت جس کے سبب کو آج ہم دہرا رہے ہیں، یہ اتنا اہم ہے کہ اس عقیدے کو قائم کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دی گئیں۔ جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو ابھی معاملات ایسے تھے کہ پہلے کچھ صحابہ کو چھوٹ دی گئی کہ آپ نے بڑے غزوات کر لیے، اب کوئی بھی جنگ ہوگی تو بدر والے نہیں جائیں گے، وہ آرام کریں گے، احد والے نہیں جائیں گے، یہ چھٹی دی گئی۔ جو دوسرے صحابہ ہیں جو نئے اسلام کے اندر آئے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اب وہ جنگوں میں جائیں۔ لیکن جس وقت مسیلمہ کذاب کے خلاف نکلنے کی باری آئی اور موقع آیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ مدینہ شریف میں کوئی بھی باقی نہ رہے، سارے نکلیں اس کے خلاف، یہاں تک کہ بدری صحابی ہو، احد والے ہوں، کوئی بھی ہو، اس کے خلاف نکلیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات میں جتنے بھی غزوات ہوئے ان میں مجموعی تعداد دیکھیں کہ جتنے صحابہ شہید ہوئے ان کی مجموعی تعداد اتنی نہیں بنتی جتنی مسیلمہ کذاب کے خلاف جو صحابہ نے اپنے جان کے نذرانے پیش کیے۔ اس ایک جنگ کے اندر جتنے صحابہ، جتنے قاری اور جتنے کفار صحابہ شہید ہوئے، ان کی دیگر غزوات کی مجموعی تعداد سے بھی ان کی تعداد کہیں زیادہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے اس بات کو واضح کیا کہ عقیدہ ختم نبوت پر پہلا دینا اور اس عقیدے کو قائم کرنا یہ کتنا ضروری ہے۔ ذرا سوچیں کہ آج اگر ہم اس لحاظ سے کہ دنیا ہے، ملنا پڑتا ہے،
ہم یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ بندہ قادیانی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ فلاں جو لیڈر ہے وہ قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ فلاں مرزائی ہے، قادیانی ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد مرزا قادیانی کو بھی وہ نبی مانتا ہے، اس کے ساتھ جب میل جول رکھیں، اس کے ساتھ لین دین کا معاملہ کریں، تو ذرا سوچیں ان شہیدوں کی روحیں کتنی تڑپتی ہوں گی جنہوں نے نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ گھر بار کی پرواہ کی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نبی پاک علیہ السلام کے ختم نبوت کو، اس عقیدے کو قائم کرنے کے لیے اپنی شہادتیں پیش کی۔ گنبد خضرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ دنیا ہے، دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ اس دین اسلام میں عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ معاملات کے طریقے تو بتائے گئے کہ اگر کوئی اسلامی ملک کا حکمران ہے، اگر عیسائیوں کے ساتھ وعدے کرنے پڑ جائیں، اس کے تو طریقے موجود ہیں۔ یہودیوں کے ساتھ وعدے کرنے پڑ جائیں، ملک کے لحاظ سے اس کے تو طریقے موجود ہیں، لیکن قادیانیوں کے لحاظ سے کسی قسم کا کوئی وعدہ اور ان کے ساتھ اس قسم کے وعدے کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم آپ کو حقوق دیں گے، فلاں حکومت نے آپ کو حقوق نہیں دیے، ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم آپ کا یہ مسئلہ حل کریں گے، یہ مسئلہ حل کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے بڑا مسئلہ ایمان کا ہے۔ میں کسی جماعت کا، کسی لیڈر کا نام نہیں دے رہا، لیکن آپ خود اس میں غور کریں، خود سوچیں کہ کون سا لیڈر ہے جو قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہے، اور کس نے ان کے ساتھ وعدے کیے، ان کے لیے راہیں ہموار کی، اور ان کے حکومت میں آنے کے لیے ان کے لیے جدوجہد کی، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ اگر یہ سب کچھ جان کر بھی اپنے اس لیڈر کی محبت اپنے دل میں رکھیں تو پھر اپنے ایمان کی فکر کریں۔ قبر میں کسی جماعت کے لیڈر نے قبر میں نہیں آنا، حشر کے میدان میں کسی نے کام نہیں آنا، وہاں کام آنا ہے تو آمنہ کے لال نے آنا ہے۔ آج اگر ان سے وفا کرو گے تو پھر قبر بھی منور ہوگی، حشر میں بھی بیڑے پار ہو جائیں گے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ لہذا عقیدہ ختم نبوت، اس پر ایمان اتنا ضروری ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو دیگر ہمارے موضوعات میں بھی گزرا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ آ کے کسی کے سامنے یہ کہے کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ اللہ کا نبی ہے، تو آگے جسے کہا جا رہا ہے وہ اس کی دلیل مانگ لے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو میرے امام کہتے ہیں دلیل مانگنے سے ہی وہ بندہ کافر ہو جائے گا، کہ اس نے اس کا دعوت تسلیم کر کے پھر دلیل کا تقاضا کیا کہ ٹھیک ہے جو تم کہہ رہے ہو اس کی دلیل کیا ہے؟ اسے کہو کہ میں تمہارے اس دعوے کو ہی تسلیم نہیں کرتا، تم خود بھی کافر ہو، مرتد ہو، اور تمہارا وہ جھوٹا نبی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے میں اسے بھی لعنتی مانتا ہوں، اسے بھی کافر مانتا ہوں، وہ بھی مرتد ہے، اس لیے کہ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے۔ چونکہ آج کی ہماری گفتگو صرف ایت ختم نبوت جو قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب کی 40 نمبر آیت ہے، اور جو بطور خاص ختم نبوت کے مضمون کو بیان کرتی ہے، خالق کائنات جل جلالہ نے کتنے بلیغ انداز میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا، اور اس آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام رسولوں کے خاتم اور تمام نبیوں کے خاتم ہونے کو اس انداز میں رب ذوالجلال نے بیان کیا۔ آج اس آیت کریمہ کے لحاظ سے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم
کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور رب ذوالجلال ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے ہونے کا سب سے زیادہ احتمال یہ ہو سکتا تھا کہ آپ کا کوئی بیٹا ہو، کوئی فرزند ہو، تو یہ سب سے بڑا احتمال تھا کہ وہ نبی ہوتا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے بیٹے عطا تو کیے، 4 بیٹے، قاسم، طاہر، طیب، ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، 4 بیٹے دیے، لیکن جب کہ آیت کریمہ رب ذوالجلال نے نازل فرمائی تو 4 بیٹوں کا وصال ہو چکا تھا، تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اب کوئی بعد میں ان کے بیٹے ہونے کا دعویٰ نہ کرے کہ میں ان کا بیٹا ہوں اور یہ میرے باپ ہیں۔ ما کان محمد ابا احد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں۔ تو جو سب سے بڑا نبوت کا احتمال تھا بیٹے کے لیے، اللہ نے اس احتمال کو ختم کر دیا۔ فرمایا جب بیٹا نبی نہیں، اس لیے کہ بیٹا دنیا میں موجود ہی نہیں رہا، تو جب بیٹے کے لیے نبوت کا احتمال نہیں ہے تو کسی تانے کے لیے نبوت کا احتمال کیسے ہو سکتا ہے؟ بے شک سب سے بڑا احتمال رب ذوالجلال نے اسے ختم کیا۔ ما کان محمد ابا احد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں کسی کے بھی یہ بات نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ نے انہیں رسول بنایا ہے، تمام نبیوں کا خاتم بنایا ہے۔ اب اس میں خالق کائنات جل جلالہ نے اس انداز میں یہ حادثاتی طور پر یہ معاملات نہیں بنے کہ بیٹے عطا کیے پھر ان کا وصال، یہ روز ازل سے یہ طے شدہ حقیقت تھی کہ محبوب آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے، اور جتنے نبوت کے احتمال ہیں محبوب وہ احتمال بھی میں تمہارے ہوتے ہوئے سارے ختم کر دوں گا، تاکہ کسی کے ذہن کے اندر کوئی نبوت کے ملنے کا احتمال بھی باقی نہ رہے، اس لیے کہ آپ تمام رسولوں کے بھی خاتم ہو، تمام نبیوں کے بھی خاتم ہو۔ یہاں رب ذوالجلال نے جو نبی پاک علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال کیا وہ لفظ ہے محمد، ما کان محمد، اور لفظ محمد بھی عقیدہ ختم نبوت کا بیان ہے، یہ لفظ بھی عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرتا ہے۔ وہ کس طرح رب ذوالجلال کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہیں، کسی کا نام ایسا نہیں جو لفظ حمد سے مشتق ہو۔ میرے نبی کے 2 نام ہیں، زمین پہ ہے محمد، آسمان پہ ہے احمد، یہ دونوں نام حمد سے مشتق ہے، حمد سے۔ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان جب ان کو الہام کے ذریعے رب ذوالجلال نے الہام کیا ان کی طرف کہ یہ نام رکھا ہے، وگرنہ پہلے کسی کے تصور میں بھی یہ نام نہیں تھا، اور نہ آج تک یہ نام کسی نے رکھا تھا، نہ کسی نبی کا نہ رسول کا۔ حضرت عبد المطلب نے جب نام رکھا تو لوگوں نے تعجب کیا اور پوچھا، دماغ سن نہیں تھا، آپ نے جو اپنے بیٹے کا نام، پوتے کا نام محمد رکھا تو سبب کیا ہے، کیوں رکھا؟ حالانکہ آپ کے آبا میں سے کسی کا یہ نام وَلَيْسَ مِنْ أَسْمَاءِ آبَائِكَ وَلَا قَوْمِكَ، نہ تو آپ کی قوم میں کسی کا نام محمد ہے، نہ آپ کے آبا میں کسی کا نام محمد ہے، کیونکہ عرب میں دستور تھا کہ پوتوں کا نام دادے کے نام پہ رکھا جاتا ہے، یا اوپر تک آبا میں باپ دادا پردادا اوپر تک جتنے نسب کے اندر نام ہوتے ان کے ناموں پر بیٹے کا نام رکھتے۔ تو لوگوں کا تعجب تھا کہ نہ ان کے دادا کا نام یہ ہے، نہ اوپر جتنا سلسلہ نسب ہے کسی کا نام محمد نہیں،
تو آپ نے یہ کیوں رکھا؟ تو حضرت عبد المطلب کہنے لگے رجوت ان یحمد فی السماء والارض، میں نے اپنے پوتے کا نام محمد اس لیے رکھا ہے، میں دیکھ رہا ہوں ساری زمین اور سارے آسمان والے ایک وقت آئے گا میرے پوتے کی ہی تعریف کر رہے ہوں گے، سبحان اللہ، اسی کی حمد بیان کی جائے گی، اسی کی تعریف کی جائے گی، ہر طرف اسی کے چرچے ہوں گے، زمین پہ بھی اسی کا چرچا، آسمان پر بھی اسی کا چرچا۔ اب حضرت عبد المطلب اپنی نگاہ ولایت سے جو اللہ نے ان کو روحانی پاور دی تھی اس کے ذریعے آج کے ماحول کو دیکھ رہے تھے۔ میرے امام نے تو صدیوں بعد کہا کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ انہوں نے تو صدیوں بعد کہا تھا، لیکن عبد المطلب نگاہ ولایت سے دیکھ رہے تھے جو روحانی پاور اللہ نے انہیں دی تھی۔ میں نے محمد نام اس لیے رکھا ہے، میں دیکھ رہا ہوں ایک وقت آئے گا آسمان پہ بھی اسی کے چرچے ہوں گے، زمین پہ بھی اسی کے چرچے ہوں گے۔ رجوت ان یحمد فی السماء والارض، مجھے امید ہے زمین والے بھی اسی کی تعریف کریں گے، آسمان والے اسی کی تعریف کریں گے۔ وَهُوَ الَّذِي حُمِدَتْ عَقَائِدُهُ وَأَفْعَالُهُ وَأَقْوَالُهُ وَأَخْلَاقُهُ، ایک وقت آئے گا صرف اس کے ظاہر کے لحاظ سے چرچے نہیں، هُوَ الَّذِي حُمِدَتْ عَقَائِدُهُ، اس کے عقائد کا بھی چرچا ہوگا، وَأَفْعَالُهُ، ذات تو ذات رہی، لوگ اس کے کاموں کا بھی چرچا کریں گے، وَأَقْوَالُهُ، اس کی باتوں کے چرچے ہوں گے، وَأَخْلَاقُهُ، اس کے اچھے اخلاق کے تذکرے ہوں گے۔ یہ سارے حضرت عبد المطلب اس وقت اس قوم اوصاف کو بیان کر کے اس لحاظ سے اس نام کی وجہ بیان کر رہے تھے، اور پھر یہ نام کس لحاظ سے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرتا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ دو نام ہیں میرے آقا کے، ایک ہے محمد، ایک ہے احمد، کسی نبی کا یہ نام نہیں، اور دونوں مشتق ہیں حمد سے۔ خطیب جب تقریر کرتا ہے تو ساری گفتگو کرنے کے بعد آخر میں کہتا ہے وَآخِرُ دَعْوَايَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری گفتگو کا اختتام یہ ہے کہ میں تعریف کرتا ہوں اس رب کی جو سارے جہاں کا رب ہے، آخر میں اللہ کی حمد کرتا ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے نبی کا نام حمد سے مشتق کر کے محمد رکھ کے یہ بتایا کہ میرا نبی وہ ہے کہ جس کو میں نے تمام نبیوں کے آخر میں بھیج کر نبوت کا دروازہ اس پہ بند کر دیا ہے۔ بے شک خطیب خطاب کرنے سے پہلے بھی حمد کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور تقریر کرنے کے بعد کہتا ہے آخر میں وَآخِرُ دَعْوَايَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ خطیب کا پہلا جملہ بھی حمد سے ہے، آخری جملہ بھی حمد سے ہے۔ رب ذوالجلال نے نام احمد دے کے بتایا نبوت دینے میں میرا نبی سب سے اول ہے، سب سے پہلے جسے نبوت ملی ہے وہ بھی میرا نبی ہے۔ دنیا میں آنے کے لحاظ سے یہ سب سے آخر میں ہے، یہ اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ احمد نام بتاتا ہے نبوت ملنے کے لحاظ سے یہ پہلے ہے، محمد نام بتاتا ہے نبیوں میں سب سے آخر میں آ کے انہوں نے نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ پھر اس آیت کریمہ میں دیکھو کتنے اسرار و رموز ہیں۔ اگر صرف ایک آیت کے لحاظ سے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا جائے تو اس میں گھنٹوں بیت جاتا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن جو ہے عربی لغت کے اندر لیکن یہ استدراک کے لیے آتا ہے۔ اب یہاں جو آیت کریمہ میں لیکن لفظ آیا اس کے ماقبل میں نفی ہے۔ نفی کیا ہے؟ مردوں میں کسی کے باپ نہیں، لیکن کے بعد اس بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے باپ
تو نہیں رسول ہیں، لیکن کے ما قبل نفی ہے اور لیکن کے ما بعد اثبات ہے۔ آتا استدراک کے لیے ہے، ما قبل کلام کے اندر جو ابہام ہو اس ابہام کو لیکن دور کرتا ہے۔ ہم اپنے اردو کلام کے اندر بھی یہ لفظ عام طور پہ استعمال کرتے ہیں اور اردو میں اس کا ہم ترجمہ لیکن سے کرتے ہیں۔ ہم عام طور پہ لفظ لیکن استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ اس کا استعمال کس جگہ پہ کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ عربی کی مثال میں دیتا ہوں، کوئی بندہ کہے فلان غنی لیکنہ بخیل، فلاں بندہ بڑا غنی ہے۔ اب جب غنی کہا گیا کہ زید بکر بڑا غنی ہے، ایک ابہام پیدا ہوا کہ اگر وہ غنی ہے تو ہو سکتا ہے وہ سخی بھی بڑا ہوگا، تو لیکن نے اس ابہام کو آگے دور کیا، آگے کہا لیکنہ بخیل، غنی تو ہے لیکن ساتھ بخیل بھی ہے، دیتا کچھ نہیں، خرچ نہیں کرتا۔ اب پہلے والے کلام کے اندر جو ابہام تھا لیکن نے آ کے اس ابہام کو دور کیا۔ جیسے کوئی کہے کہ میں نے تراویح نہیں پڑھی، اب ابہام ہے کہ تراویح نہیں پڑھی، ہو سکتا ہے روزہ بھی نہ رکھا ہو، تو وہ کہے میں نے تراویح نہیں پڑھی لیکن میں نے روزہ رکھا ہے۔ اب جو پہلے والے کلام کے ابہام تھا لیکن نے اس ابہام کو آگے دور کیا۔ کوئی کہے کہ میں نے حج نہیں کیا، اب ابہام ہے کہ حج نہیں کیا، ہو سکتا ہے عمرہ بھی نہ کیا ہو، وہ کہے میں نے حج نہیں کیا لیکن میں نے عمرہ کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ ما قبل کلام کے اندر جو ابہام پیدا ہوتا ہے لیکن اس ابہام کو آگے دور کرتا ہے۔ اب یہ مثالیں ذہن میں رکھیں اور آگے اس آیت کریمہ کو سنیں۔ اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں کون سا ابہام ہے جو لیکن نے آ کے دور کیا؟ تو اس کو سننے سے پہلے یہ سمجھیں، ایک ہوتا ہے باپ ہونا اور ایک ہوتا ہے باپ کا شفیق ہونا۔ یہ دو لازم ملزوم چیزیں ہیں۔ جب باپ ہوگا تو اپنی اولاد کے ساتھ اس کی شفقت بھی ہوگی، وہ اپنی اولاد کے لیے ابر کرم بھی ہوگا، اپنی اولاد کے لیے رحمت کا سائبان بھی ہوگا، اپنی اولاد کے لیے وہ شفیق بھی ہوگا، اپنی اولاد کے لیے اس کی ضروریات کو وہ پورا بھی کرے گا۔ اب اس آیت کریمہ میں ابہام یہ ہے، جب اللہ نے نبی کے باپ ہونے کی نفی کی تو ابہام یہ تھا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے باپ نہیں تو پھر یہ شفیق بھی نہیں ہوں گے، پھر یہ رحیم بھی نہیں ہوں گے، پھر یہ اپنی امت کے لیے رحمت کا سائبان بھی نہیں ہوں گے، پھر بھی ان کے لیے شفقت بھی نہیں ہوگی، یہ رحیم بھی نہیں، کریم بھی نہیں ہوں گے، یہ اپنے امتی کی ضروریات کو بھی پورا نہیں کریں گے۔ تو رب ذوالجلال نے اس ابہام کو لیکن سے دور کیا کہ میرا نبی تم مردوں میں کسی کا باپ تو نہیں ہے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ یہ شفیق نہیں ہے، یہ مت سمجھنا یہ کریم نہیں ہے، یہ مت سمجھنا انہیں اپنی امت کی فکر نہیں ہے۔ یہ باپ تو نہیں ہے لیکن ان کی شفقت باپ سے کہیں بڑھ کر ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے نبی کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اب رسول کی جتنی شفقت اپنے امتی پہ ہوتی ہے باپ کی اتنی نہیں ہوتی۔ باپ سے کہیں بڑھ کر ایک رسول، ایک نبی اپنی امت کے لیے شفیق ہوتا ہے۔ یہ ابہام تھا اس آیت کریمہ میں، رب ذوالجلال نے لیکنہ سے دور کر دیا۔ اللہ نے فرمایا باپ تو نہیں ہے لیکن ان کی شفقت امت میں باپ سے بھی کہیں بڑھ کر ہے، باپ سے بھی کہیں بڑھ کر۔ اگر اولاد کو کوئی کام، کوئی مجبوری، کوئی حاجت پیش آ انہیں مسئلہ حل کروانے کے لیے تو باپ کے در پہ جانا پڑتا ہے، ضرورت پیش کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے مسئلہ حل ہوتا ہے۔
میرا نبی تو وہ ہے جو ہزاروں میل دور امتی اپنے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کے زبان سے نہیں صرف دل سے پکارے، میرا نبی اس کی فریاد سنتا بھی ہے، سن کے حل بھی فرماتا ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ پھر باپ کی شفقت صرف دنیا تک محدود ہے۔ دنیا سے اگر بندہ چلا جا، قبر میں باپ کی شفقت نہیں۔ حشر کے میدان میں تو جب بیٹا خود چیخ رہا ہوگا تو باپ اس سے جان چھڑائے گا کہ آج میں کچھ نہیں کر سکتا، آج تو مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے۔ لیکن میرے امام کہتے ہیں جہاں باپ جو ہے اپنے بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، وہاں حشر کے میدان میں میرا نبی آنا رہا کہہ کے اپنے امتی کی شفاعت فرما رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت اس انداز میں اس کا نقشہ کھینچا، فرماتے ہیں گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا۔ گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا۔ دلہن شفاعت بنے گی، دلہا نبی علیہ السلام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ادھر وہ گردوں کو تھام لیں گے، ادھر وہ پیاسوں کو جام دیں گے۔ صراط و میزان حوض کوثر یہی وہ عالی مقام ہوگا۔ آنا رہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے، وہ آغوش مرحمت میں عزیز اقلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آج دنیا میں اقلوتے بیٹے کو ماں اتنا پیار کرتی ہے، میرے امام کہتے ہیں اس سے کہیں بڑھ کر نبی حشر کے میدان میں اپنے غلام سے پیار کریں گے۔ کبھی حوض کوثر، کبھی میزان، کبھی پل صراط پہ۔ فرمایا یہی نبی کا مقام ہے۔ جب صحابہ نے پوچھا محبوب میدان معاشر میں کہاں تلاش کریں، فرمایا میزان پہ دیکھنا، اپنے امتیوں کے نام اعمال کا وزن کروا رہا ہوگا، جن کے نام اعمال نیکیوں کا پلڑا کم ہوگا وہاں ان کی نیکیوں کا انتظام کروں گا۔ حوض کوثر پہ دیکھ لینا، اپنے امتیوں کو حوض کوثر سے جام بھر بھر کے پلا رہا ہوگا، اور میں وہاں نہ ملوں تو پل صراط پہ آ جانا۔ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے کٹ کٹ کے جہنم میں میرے امتی گر رہے ہوں گے، انہیں تھام کے جنت تک پہنچا رہا ہوگا۔ باپ کی شفقت اتنی نہیں جتنی نبی کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ، لیکن رسول بنایا ہے ان کی شفقت باپ سے بھی کہیں بڑھ کے ہے اپنے غلاموں کے لیے۔ پھر اللہ فرماتا ہے بلکہ رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں۔ اب یہ لفظ بھی نبی پاک علیہ السلام کی شفقت پہ دلالت کرتا ہے۔ کس طرح آج ایک باپ اپنے بیٹے سے شفقت کرے، محبت کرے، اس کی ضروریات کو پورا کرے، لیکن ساتھ اس کے ذہن میں یہ بھی ہو کہ اگر میں دنیا سے چلا بھی گیا خدا نخواستہ تو جو میرا بھائی ہے اسے میری اولاد سے بڑا پیار ہے، میرے بعد میں اتنا کچھ کر گیا ہوں کہ میرے بعد اگر میں دنیا سے چلا بھی جاتا ہوں تو میرے بھائی میری اولاد کا خیال کریں گے، وہ ان سے محبت کریں گے، جو ان کے ماموں ہیں میری اولاد کے وہ ان کی ضروریات کو پورا کر لیں گے۔ تو وہ باپ بھی اپنی اولاد سے شفقت کرتا ہے، لیکن اتنی شفقت نہیں کرتا جتنا وہ باپ شفقت کرتا ہے کہ جسے یہ پتا ہو کہ اپنی اولاد کا میرے سوا کوئی نہیں، نہ ان کا کوئی چچا ہے، نہ ان کا کوئی ماما ہے جس نے میرے بعد ان کو دیکھنا ہے، اس کی شفقت اس باپ سے کہیں بڑھ کر ہوگی۔ بلا مثال و تمثیل تمام نبیوں نے اپنی امتوں سے پیار کیا ہے، لیکن ہر نبی جب پیار کرتا تھا تو ساتھ ذہن میں یہ بھی ہوتا تھا اگر کہیں کمی رہ گئی تو کوئی بات نہیں، میرے بعد اور نبی آنے والا ہے، وہ اس امت کو سنبھال لے گا۔ ڈیوٹی ہر نبی نے نبھائی ہے، لیکن ساتھ ذہن میں یہ بھی تصور تھا کہ میرے بعد میں دنیا سے چلا گیا، ابھی بڑے ہیں آنے والے، وہ سہارا بن جائیں گے اس امت
امت کا، لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت سے اتنا پیار ہے، اس حد تک پیار کیا، ساتھ یہ بھی ہے ذہن میں کہ میرے سوا میری امت کا کوئی نہیں ہے، میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو پھر میری امت کا سہارا کوئی نہیں بنے گا، اس لیے کہ دیگر نبیوں کے بعد نبی آتے رہے، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ تو نبی نے اپنی امت سے اتنا پیار کیا، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں کا پیار جو اپنی امت سے ہے اسے ایک پلڑے میں رکھو۔ میرے نبی کا جو اپنی امت سے پیار ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اتنا پیار۔ قرآن مجید فرقان حمید اس کا شاہد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں، اے اللہ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا مان لیا وہ تو میرے ہیں، بقیہ جو نہیں مانے جو گناہگار ہیں ان کا معاملہ تو جانے، وہ جانے یا تو جانے، میں ان کا کوئی ضامن نہیں۔ لیکن میرے محبوب فرماتے ہیں اللہ نیکوکار تو تیرے ہیں، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے، کبیرہ گناہ کرنے والے جن کے پلڑے میں کبیرہ گناہ ہوں گے، حضور فرماتے ہیں جن کا کوئی نہیں ہوگا ان کا میں ہوں، جن کا کوئی وادی نہیں ان کا میں ہوں۔ حشر کے میدان میں سر سجدے میں رکھ کے جب امت حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ان کی امتیں بھی بیچ میں ہیں، ان کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے ہمارے پاس نہ آؤ، کسی اور کے پاس جاؤ، ہم کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اس حشر کے میدان میں بھی جس نبی نے کام آنا ہے اسے آمینہ کا لال کہا جاتا ہے۔ بقیہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس۔ میرے نبی کہیں گے آنا رہا، میں ہی تو ہوں جو آج تمہارے کام آؤں گا، میں ہی تو ہوں جس نے آج تمہاری شفاعت کر دی ہے۔ یہ نبی وہ ہے کہ جن کی اپنی امت کے ساتھ شفقت اتنی ہے، کسی نبی کا پیار اپنی امت سے اتنا نہیں جتنا رب ذوالجلال نے ہمارے محبوب علیہ السلام کو اپنی امت کا پیار عطا فرمایا ہے۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ پھر اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے فرمایا خاتم النبیین، خاتم المرسلین نہیں فرمایا۔ اس میں بھی کچھ قادیانی جو لغت سے اور جو شرعی مسائل سے واقف نہیں ہیں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو خاتم النبیین فرمایا، خاتم المرسلین نہیں فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام تمام نبیوں کے خاتم ضرور ہیں لیکن تمام رسولوں کے خاتم نہیں ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی تو نہیں آ سکتا لیکن رسول تو آ سکتا ہے۔ رسول کے آنے کی تو گنجائش ہے کہ اللہ نے پورے قرآن میں کہیں خاتم المرسلین کو نہیں فرمایا کہ یہ رسولوں کے بھی خاتم ہے، نبیوں کے خاتم ہے، رسولوں کے نہیں۔ اس لیے مرزا قادیانی کو چلو نبی نہیں مانتے رسول ہی مان لو، اس لحاظ سے بھی آج دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے سے پہلے یہ بحث ذہن میں ہونا ضروری ہے کہ جو نبوت ہے یہ عام ہے اور رسالت خاص ہے۔ نبوت کی نفی سے رسالت کی نفی ہو جاتی ہے اور رسالت کی نفی سے نبوت کی نفی نہیں ہوتی۔ یعنی اسے یوں سمجھو کہ ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ رسولوں کی تعداد کم و بیش 313 ہے اور نبیوں کی تعداد 1,00,000 کم و بیش 24,000 ہے۔ ہر نبی رسول نہیں لیکن ہر رسول کا نبی ہونا ضروری ہے۔ ان میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ اگر کوئی رسالت کی نفی کرے گا تو نبوت کی نفی ہو جائے گی، لیکن نبوت کی نفی کرے تو رسالت کی نفی بھی ہوگی، لیکن رسالت کی نفی سے نبوت کی نفی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ عام آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں،
اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں پنجابی نہیں، تو یہ لازم نہیں آئے گا کہ اب وہ سندھی بھی نہیں، وہ بلوچی بھی نہیں۔ وہ کہہ رہا میں پنجابی نہیں، تو ہو سکتا ہے سندھی ہو سکتا ہے بلوچی ہو، لیکن اگر وہ کہے کہ میں پاکستانی نہیں، تو پھر سندھی ہونے کی بھی نفی ہوگی، بلوچی ہونے کی بھی، پنجابی ہونے کی، سب کی نفی ہو جائے گی۔ عام کی نفی سے خاص کی نفی ہوتی ہے، لیکن خاص کی نفی سے عام کی نفی نہیں ہوتی۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا خاتم النبیین کہ محبوب میں نے تمہیں نبیوں کا خاتم بنا کے بھیجا ہے۔ نبی ہونا عام تھا، ورنہ جب میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا تو رسول کیسے آ سکتا ہے؟ کہ رسول ہونا تو خاص تھا، نبوت کی نفی کر دی، ورنہ جب نبوت کا دروازہ بند ہے تو رسالت کا دروازہ کیسے کھل سکتا ہے؟ اس لیے یہ دھوکہ ہے قادیانیوں کا، جو اس انداز میں بولنے والے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، جب نبی نہیں کوئی ہو سکتا تو رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی ہوتا تو رسول بنتا، جب نبی کوئی نہیں آ سکتا تو میرے محبوب کے بعد کوئی رسول کیسے آ سکتا ہے؟ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام رسولوں کا بھی خاتم بنایا ہے، تمام نبیوں کا بھی خاتم بنایا ہے۔ اب اس انداز میں کوئی اس لحاظ سے یہ بات بھی قابل غور ہے کہ کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آخری کو بھی دلیل بنا کے جب دیکھو قرب قیامت انہوں نے آنا ہے تو ان کے آنے سے، اور وہ بھی نبی ہے، جب ان کے آنے سے ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا تو مرزا قادیانی کے نبی ہونے سے نبوت میں فرق کیسے پڑے گا خاتم النبیین ہونے میں؟ تو یہ بھی دھوکہ ہے ان کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ضرور ہے، لیکن نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آنا، وہ نبوت کر چکے اپنے زمانے میں، اب وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، ہمارے نبی کا امتی بن کر آئیں گے۔ ان کی حیثیت اس کائنات میں آنے کی رسول یا نبی ہونے کی نہیں ہوگی، امتی ہونے کی ہے۔ ان کی نبوت کا زمانہ گزر چکا ہے، اب ان کا آنا بھی پر حق ہے، لیکن ہمارے نبی کی ختم نبوت پہ فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ نبی بن کے نہیں آ رہے، وہ امتی بن کے آ رہے ہیں۔ پھر شریعت ہمارے نبی کی چلنی ہے۔ ایک مسئلے کو دلیل بنا کر قادیانی یہ بھی دھوکہ دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ نبی کی حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے آنے تک جزیہ کا حکم ہے، اس کے بعد جزیہ کا حکم حضرت عیسیٰ آ کے ختم کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ تم تو کہتے ہو کہ انہوں نے آنا ہے امتی ہونے کی حیثیت سے، نبی اور رسول وہ ہوتا ہے جو پہلی شریعت کو آ کے منسوخ کرے اور نئی شریعت لے کے آئے۔ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جزیہ کا حکم آ کے منسوخ کریں گے، ختم کر دیں گے، اور ان کے بعد پھر جزیہ کا حکم نہیں ہوگا۔ جزیہ کا مطلب یہ ہے آج حکم ہے اسلامی سلطنت کو کہ کسی ملک کے اندر اگر کوئی کافر رہتا ہے تو اسے دو دعوتیں دے۔ ایک دعوت تو یہ ہے کہ کلمہ پڑھ اسلام قبول کر، وہ کہے نہیں کرتا، تو دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر رہنا چاہتا ہے تو پھر جزیہ دو، فدیہ دو، یہ حکم ہے۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تب جزیے کا حکم نہیں ہوگا، تب حکم ہوگا یا اسلام قبول کرو ورنہ تمہاری گردن اتاری جائے گی، تب حکم یہ ہوگا۔ جزیے کا حکم ثابت، کہتے ہیں دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے پہلی شریعت کو ثابت کر رہے ہیں، تو یہ بھی دھوکہ ہے ان لوگوں کا، اس لیے کہ یہ فرمان تو میرے نبی اپنی ظاہری حیات میں بیان کر چکے کہ یہ بھی میری ہی شریعت ہے کہ جزیے کا حکم میں دے رہا ہوں، لیکن تب تک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول تک، جب وہ آئیں گے وہ آ کے اس جزیہ کے حکم کو میرے حکم سے ختم کریں گے، اپنے حکم سے نہیں، شریعت میری ہوگی، نافذ آ کے حضرت عیسیٰ نے کرنا ہے۔ ان کے آنے تک حکم جزیے کا ہے، جب وہ آئیں گے تو پہلے والا حکم ختم ہو جائے گا، آگے جزیہ قبول نہ کرنے کا حکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے نافذ کرنا ہے۔ تو لہذا یہ شریعت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آئیں گے، یہ سارے دھوکے ہیں۔ اگر کسی کالج، کسی یونیورسٹی میں کوئی قادیانی پروفیسر کسی کا ذہن اس انداز میں خراب کر رہا ہے اور وہ اپنے مرزا قادیانی کے نبی ہونے کے دلائل دے رہا ہے تو فوراً علماء سے رابطہ کرے۔ کوئی قادیانی ایسا نہیں، ہم اپنے بڑے مفتی کی بات نہیں کر رہے، شیخ الحدیث کی بات نہیں کر رہے، جس نے صرف درس نظامی میں 8 سال لگائے ہیں یا 5 بھی لگائے ہوں، کسی قادیانی ان کے بڑے سے بڑے کو لا کے اس کے سامنے بٹھاؤ، 2 منٹوں میں اسے الٹا کر دے گا۔ بے شک وہ تو کسی ہمارے طالب علم کے سامنے نہیں کہہ سکتا، بڑے علماء کی تو بات ہی بڑی اونچی ہے۔ اس لیے کسی قادیانی کے دھوکے میں نہ آنا۔ عقیدہ ختم نبوت یہ اتنا اہم ہے، اپنے چھوٹے بچے کو جب وہ بولنے کے قابل ہو اسے یہ سکھاؤ کہ ہمارے آقا علیہ السلام آخری رسول بھی ہیں، آخری نبی بھی ہیں، ان کے بعد رسالت کا دروازہ بھی بند ہے، نبوت کا دروازہ بھی بند ہے، نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں آخری دم تک اس عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔